السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام عبدالبصیر ہے اور میں دی اسمارٹ نالج یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کو بایولوجی پڑھاؤں گا۔ آج ہم باقاعدہ آغاز کرنے والے ہیں بایولوجی سے، لیکن بایولوجی سے پہلے بایولوجی کا جو بیک گراؤنڈ ہے، بایولوجی جس علم سے نکلا ہے اسے ہم سائنس بولتے ہیں۔ سائنس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اس لیکچر میں کہ سائنس کیا ہوتا ہے۔ سائنس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک دو ٹپس دینا چاہوں گا، وہ ضروری ہے۔ پہلا تو یہ کہ جب آپ بھی کلاس روم میں یا ٹیوشنس کلاسز میں یا ویڈیوز پہ لیکچرز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ 100% اس لیکچر کی طرف ہونا چاہیے۔ توجہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ون، جو آپ بھی ویڈیوز لیکچرز دیکھتے ہیں تو آپ ویڈیوز کو سکپ نہ کریں، کمپلیٹ دیکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا ایزیلی، اور ٹھیک ہے، یہ دو ٹپ ضروری ہے۔ تھرڈ ون جو ہے، وہ جب بھی آپ کوئی ٹاپک کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس ٹاپک کا جو میننگ ہے اس کو سمجھیے، پھر اس ٹاپک کے اوپر آپ کا کمانڈ ایزیلی آ جائے گا جب آپ اس ٹاپک کا میننگ جاننے کی کوشش کریں۔ جیسے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سائنس ہے۔ سائنس سے پہلے پڑھانے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے سائنس کا ہم میننگ دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سائنس کی معنی کیا ہے۔ سائنس اچھا، سائنس ہمارے پاس ایک ورڈ ہے سینشیا، اور سینشیا کس زبان کا ورڈ ہے؟ لیٹن زبان کا ایک ورڈ ہے، اور اس سینشیا سے ہمارے پاس سائنس کیا ہوا ہے؟ ڈرائیوڈ ہوا ہے، نکلا ہے سائنس۔ اور سینشیا کا معنی ہے علم، ٹھیک ہے، علم۔ علم مین نالج، سینشیا کا کیا معنی ہے؟ نالج، ٹھیک ہے۔ اب سائنس کے بارے میں ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ گیا، کون سا؟ علم۔ جب بھی آپ لوگوں سے کوئی پوچھے گا کہ واٹ از سائنس، تو پہلا پوائنٹ آپ کے پاس یہ ہوگا کہ سائنس از اے نالج، ٹھیک ہے۔ سائنس از اے نالج، سائنس ایک علم ہے، ایک نالج ہے، ٹھیک ہے۔ اب نالج کیا ہے؟ نالج ہم کس چیز کو بولتے ہیں؟ نالج ہم ٹو نو، کسی چیز کے بارے میں جاننے کو ہم نالج بولتے ہیں، سیکھنے کو ہم نالج بولتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو ہم نالج بولتے ہیں۔ تو سائنس ہمارے پاس ایک نالج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ تو ہمارا کلیئر ہو گیا کہ سائنس کا جو معنی ہے وہ علم کا ہے، وہ نالج کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس ایک علم ہے، کون سا علم ہے؟ دی نالج، وہ علم ہے which we obtained through the following steps۔ سائنس ہمارے پاس وہ علم ہے جو ہم این سٹیپس کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ وہ سٹیپس ہمارے پاس یہ تین ہیں: آبزرویشن، ہائپوتھیسس اینڈ ایکسپیریمنٹ۔ جب بھی کسی سیکھنے میں، کسی علم میں یہ تین سٹیپس انوالو ہو، آبزرویشن انوالو ہو، ہائپوتھیسس انوالو ہو، ایکسپیریمنٹ انوالو ہو، تو پھر اس نالج، اس سیکھنے کو ہم کیا بولیں گے؟ سائنس بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آبزرویشن کیا ہے، ہائپوتھیسس کیا ہے، ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ آبزرویشن جو ہے کسی چیز کو آبزرو کرنا، کسی چیز کو ڈیٹیل سے دیکھنا۔ آبزرویشن ہم موسٹلی 5 سینسز سے کرتے ہیں۔ ہمارے 5 سینسز کون سے ہیں؟ ایئر ہے، آئیز ہے، نوز ہے، ماؤتھ ہے، اسکن ہے۔ 5 سینسز جو ہے ہمارے پاس، یہ تمام کی تمام ہیڈ میں موجود ہے ایزیلی۔ کان، آنکھ، ناک، منہ، اسکن، یہ ہمارے پاس 5 سینسز ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آبزرویشن کرتے ہیں کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک ایگزامپل دوں گا۔ پھر ہائپوتھیسس ہوتا ہے۔ ہائپوتھیسس ایک بیان، ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو ہم آبزرویشن کی بنیاد پر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہائپوتھیسس ٹرو بھی ہوتا ہے، فالس بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس ہائپوتھیسس کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟
ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹ ہم پریکٹیکل ورک کو بولتے ہیں، پریکٹیکل کام کو کیا بولتے ہیں؟ ایکسپیریمنٹ بولتے ہیں. اب جب بھی کسی علم میں، کسی جاننے میں یہ 3 سٹیپس انوالو ہوں گے تو اس جاننے کو، اس علم کو ہم سائنس بولیں گے. ٹھیک ہے. اب میں چونکہ میرا جو تعلق ہے موسٹلی وہ بایولوجی سے ہے، بایولوجی میں بھی میں نے بی ایس زوالوجی کی ہوئی ہے، اس لیے میں بایولوجی ریلیٹڈ ایک ایگزامپل لوں گا اس 3 سٹیپس کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے. وہ ایگزامپل کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے فرسٹ ٹائم، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا بیماری ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. ڈاکٹر اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتا تمہارا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی مجھ پر بیماری آتی تو بخار بہت تیز ہو جاتا ہے اور میری سردی بہت لگتی ہے، مجھے سردی بہت لگتی ہے. ٹھیک ہے. وومیٹنگ آتی ہے، وومیٹنگ جو الٹیاں ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہڈیاں بہت درد کرتی ہے. یہ بیماری ایک دن کے بعد آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب سمٹمز جو علامات ہیں اس بیماری میں یہ پیشنٹ ڈاکٹر کو بتاتا ہے. تو ڈاکٹر اس سے جب یہ سن رہا ہوتا ہے تو سننا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آبزرویشن کر رہا ہے تھرو ہیئرنگ. وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اس پیشنٹس کو جب یہ بولتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پھر چیک اپ بھی کرتے ہیں. تو یہ سب یہ آبزرویشن کر رہا ہے جب پیشنٹس اپنے سمٹمز علامات بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کو. تو یہ ڈاکٹر آبزرویشن کرتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ علامات جب وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اس پیشنٹس کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر اس آبزرویشن کی بنیاد پر سٹیٹمنٹ لکھتا ہے. دیکھا ہوگا ڈاکٹرز کو اپنے ساتھ جو پیڈ رکھتے ہیں اس پر ٹیسٹ وغیرہ لکھتے ہیں جب کوئی پیشنٹس اپنے سمٹمز بتاتا ہے ڈاکٹر. تو پھر وہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہائپوتھیسس ہوتا ہے. یہ ہائپوتھیسس اس نے کس بنیاد پر لکھا؟ آبزرویشن کی بنیاد پر لکھا. ٹھیک ہے. اس ہائپوتھیسس میں مثلا اس نے ایک ٹیسٹ لکھا MP ملیریا پیشنٹ، ملیریا کا ٹیسٹ لکھا. ٹھیک ہے. اب یہ ٹیسٹ ہم کیا نام دیں گے؟ اس ٹیسٹ کو ہائپوتھیسس کا نام دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ٹیسٹ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہائپوتھیسس ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو ہم آبزرویشن کی بنیاد پر دیتے ہیں. 100% یہ یا تو فالس یا ٹرو نہیں ہو سکتا. اس کا ہم پتہ کس چیز پر لگائیں گے؟ ایکسپیریمنٹ پر لگائیں گے. ٹھیک ہے. جب یہ ٹیسٹ لکھتا ہے ڈاکٹر تو یہ کہا جاتا ہے لیبارٹری میں جاتا ہے. کس لیے؟ اس پر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل ورک ہوتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہائپوتھیسس ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. جب اس پر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے لیبارٹری میں، مثلا اس کا جو بیماری ہے وہ ملیریا نکل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ملیریا اس ہائپوتھیسس ہمارے پاس ٹرو ہو گیا کہ اس کا ملیریا ہے. ٹھیک ہے. اب اس 3 سٹیپ سے پہلے اس بیماری کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں تھا کہ کون سا بیماری ہوگا. جب یہ 3 سٹیپس انوالو ہو گئے، پہلا آبزرویشن کیا ڈاکٹر نے، پھر ہائپوتھیسس ٹیسٹ لکھ دیے، پھر لیبارٹری کو ٹیسٹ کیا، اس پر ایکسپیریمنٹ ہو گیا، اس کے بعد بیماری کا ہمارے پاس علم آ گیا کہ یہ بیماری کا نام جو ہے وہ ملیریا ہے. ایک علم ہمارے پاس آ گیا، ہم جان گئے کہ یہ بیماری ملیریا ہے. تو پھر اس میں 3 سٹیپس انوالو ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس علم کو ہم سائنس بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سمپل ایک ہمارے پاس ایگزامپل تھا سائنس کا. ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آتے ہیں ٹائپس کی طرف کہ ہمارے پاس سائنس کے کتنے مین ٹائپس ہیں. اگر ٹائپس کو دیکھا جائے تو سائنس کے جو بیسک ٹائپس ہے وہ 3 ہے. ٹھیک ہے. 3 کون سے؟ پہلا ہمارے پاس ہے یونیورسل سائنس. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے پاس ہے سوشل. تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے فارمل سائنس.
یہ 3 بیسک مین ٹائپس ہے سائنس کے: یونیورسل سائنس، سوشل سائنس اینڈ فارمل سائنس۔ اب یونیورسل سائنس میں ہمارے پاس 3 اور بیسک ٹائپس ہے، جیسے ہم بایولوجی بولتے ہیں، کیمسٹری اینڈ فزکس۔ سوشل سائنس میں ہمارے پاس سوشیالوجی، ٹھیک ہے، سائیکالوجی وغیرہ یہ برانچز آتے ہیں۔ اینڈ فارمل سائنس میں ہمارے پاس میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس وغیرہ یہ برانچز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بایولوجی پڑھاؤں گا اس چینل سے کہ بایولوجی میں ہم کس چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ سائنس کا ایک اور ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے بولا کہ سائنس ہم علم کو بولتے ہیں، نالج کو بولتے ہیں، ٹو نو، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کو ہم سائنس بولتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہوگا؟ وہ چیز یونیورس ہوگا، یونیورس، ٹھیک ہے، یونیورس۔ جب ہم کائنات کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، کائنات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے بارے میں، یونیورس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس علم کو ہم سائنس بولتے ہیں۔ اب یونیورس کیا چیز ہے؟ یونیورس اٹ از اے کمبینیشن آف لیونگ تھنگز اینڈ نان لیونگ تھنگس۔ جب ہم لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کو کمبائن کرتے ہیں تو اس کمبینیشن کو ہم کیا بولیں گے؟ یونیورس بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم یونیورس بولتے ہیں جب لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز کمبائن، جس طرح ہمارے پاس دنیا ہے، اس میں 2 بیسک تھنگز موجود ہے دنیا میں۔ ایک وہ تھنگز ہے جو لیونگ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا نان لیونگ ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائے تو پھر اس کو ہم یونیورس بولتے ہیں، اور اس یونیورس کے بارے میں جاننے کو ہم پھر سائنس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لیونگ تھنگس کے بارے میں سائنس کے مزید 2 برانچز ہیں، جسے ہم بایولوجیکل سائنس بولتے ہیں۔ بایولوجیکل سائنس مطلب یہ وہ سائنس ہے جس میں لیونگ تھنگس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں آتا ہے ہمارے پاس بایولوجی، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ سائنس ہوتا ہے، سائنس کا وہ برانچ ہے جسے ہم فزیکل سائنس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ برانچ ہے سائنس کا جس میں ہم نان لیونگ تھنگس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ کیمسٹری ہو گیا اینڈ فزکس وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک ہمارے پاس سائنس کے بارے میں علم تھا۔ لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز، اس کو ہم یونیورس بولیں گے، اور اس یونیورس کے بارے میں جاننے کو ہم سائنس بولیں گے، ٹھیک ہے۔ سائنس جو ہے آسانی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سائنس ہمیں آسانی دیتی ہے زندگی میں۔ کس طرح؟ ہزاروں سال پہلے ہمارے پاس یہ ایروپلینز، جہاز وغیرہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ جب یہ جہاز نہیں تھے تو لوگ جو سفر کر رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو گھنٹوں نہیں بلکہ مہینوں سالوں لگ جاتے تھے۔ اب چونکہ جہاز آئے ہوئے تو گھنٹوں میں ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جا سکتے ہیں ایزیلی، تو یہ ایک آسانی پیدا کی ہے سائنس، اسے ہم سائنس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ٹی ویز، موبائلز وغیرہ نہیں تھے، کسی سے ہم جب رابطہ کرتے تھے تو ہم ایک بندے کو بیچتے تھے، تو مہینوں لگ جاتے تھے، کسی خبر کو پہنچانے یا لے آنے میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ اب ہم سیکنڈ میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سائنس ہے۔ تو سائنس ہمیں آسانی دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ تو اس کے فوائد ہو گئے۔ اب اگر
اگر کسی کو سائنس کے بارے میں کوئی نقصانات معلوم ہو تو ہمیں کامنٹس باکس میں بتائیں کہ سائنس کے کون کون سے نقصانات ہیں۔ ہوپ آپ کو یہ لیکچر کلیئر ہوا ہوگا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اور پلیز یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جاؤ اور لائک کمنٹس وغیرہ کرتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ والسلام، اللہ حافظ۔